अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं होता, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा तंग आके ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा गलत नहीं होगा। भगोड़ा कौन? जी हाँ, आपने सही सुना, भगोड़ा कौन। एक तरफ हमारे प्यारे इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की 2 नंबर दुकानें बंद कर दी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं की बदौलत बहुत ज़्यादा लोगों की दुकानें चल भी रही है, जो अपने आप को एक सो कॉल्ड स्टूडेंट्स भी बुलाते हैं। और दूसरी जानिब हमारे हैं, अगर मैं उनको हीरो बोलूँ तो मैं अगेन ज़्यादा गलत नहीं हूँगा। वो सिर्फ ना पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने जर्नलिस्ट है। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ उस एक शख्सियत की व्यूअरशिप पाकिस्तान की पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज़ ख़ान और आफ्ताब इकबाल की। तो क्या ही बात है। तो कुछ दिनों पहले हमारे प्यारे इंजीनियर साहब ने इन दोनों को भगोड़ा भगोड़ा बोला। तो आज हम इसी बात पे तबसरा करेंगे कि इधर भगोड़ा कौन है, हमारे प्यारे इंजीनियर साहब या ये दोनों हमारे हीरोज़। इंजीनियर साहब ने इन दोनों हमारे मुल्क के हीरोज़ को कुछ दिन पहले भगोड़ा कह के पुकारा, और इसकी वजह यह है क्योंकि ये दोनों ही फ़िलहाल मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया में रिहाइश पजीर है, और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। इन शॉर्ट ये कि अगर ये पाकिस्तान में रहते तो इनकी हालत भी अरशद शरीफ की तरह होती, और ये भी पाकिस्तान के किसी एक गड्ढे में इनकी डेड बॉडी पाई जाती। तो हमारा दीन इस्लाम ये बोलता है कि जब तुम्हारा बात सर्वाइवल पे आ जाए तो तुम खंजीर का भी गोश्त खा सकते हो। तो फिर एक मुल्क को अपने अपने अज़ीज़ वतन को छोड़ के जाना कौन सी बड़ी बात है। और ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा लोग हमारे प्यारे इंजीनियर साहब को भगोड़ा कहते हैं, और इनके पास सॉलिड और वैलिड रीज़न है। क्योंकि इंजीनियर साहब जो है हमारे अक्सर लोगों को चैलेंजेस देते रहते हैं, डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स को। जैसे कि इन्होंने चैलेंज दिया था मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, मुफ्ती हनीफ़ को, लेकिन जब वो मनाज़े के लिए आए तो फिर इंजीनियर साहब गायब हो जाते हैं। हालांकि जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे वो 2 दिन जहलम में रहे, लेकिन इंजीनियर साहब का कोई अता पता नहीं था। और बाद में उन्होंने एक शॉर्ट क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि चूँकि मेरी व्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपसे मुनाज़रा नहीं करूँगा, आप अपने बड़े उस्ताज़ों को लेके आओ, जैसे कि तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीर साहब, इनको लेके आओ तो तब मैं इनसे मुनाज़रा कर लूँगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मासूमाना सवाल है मेरा इंजीनियर साहब से और उनके सो कॉल्ड स्टूडेंट से। क्या हम ये दीन की बातें कर रहे हैं? क्या आप दीन सिखा या पढ़ा रहे हैं, या आप कंटेंट क्रिएटर बने हुए हैं? खैर, दैट्स समथिंग ऑफ योर ओन। मैं कौन होता हूँ या कोई तीसरा कौन होता है जो आपके ख़िलाफ़ बोले। लेकिन जो दीन का स्कॉलर होते हैं, जब वो ये व्यूज़ की बात करें या वायरल वीडियोस की बात करें कि मेरी इतनी वायरल वीडियोस है, मेरी इतने व्यूज़ है, तो मैं बात नहीं करूँगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ आपको ज़ैब नहीं देती। अभी आप ही फ़ैसला कीजिए कि इधर भगोड़ा कौन है। एक तरफ हमारे हीरो मुल्क से बाहर है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, और ऑन द अदर हैंड हमारे इंजीनियर साहब। आप ही मुझे बताएं कि इधर भगोड़ा कौन है जो कि चैलेंजेस दे के फिर कॉल नहीं उठाते। और मेरा एक छोटा सा दूसरा सवाल है इंजीनियर साहब और उनके जो सो कॉल्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे, वो ये है चूँकि आजकल माशाल्लाह इंजीनियर साहब के पास पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इल्म आ चुकी है, और उनका हक़ है बोलना पॉलिटिक्स में। लेकिन सिर्फ मेरा सवाल ये है कि आजकल इंजीनियर साहब इमरान ख़ान के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हैं। हर एक तकरीबन दूसरी तीसरी वीडियो में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ही बोल रहे होते हैं। चलिए, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि इमरान ख़ान एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान ख़ान नहीं तो फिर कौन? मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, बल्कि 4 ऑप्शंस देता हूँ। इसमें से आप मुझे बेहतरीन कैंडिडेट चूज़ करके बताएं। इमरान ख़ान, ज़रदारी, नवाज़ शरीफ। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा ईमानदार है? अभी आपने माशाल्लाह इतनी किताबें सामने रखी होती है, उनमें से किसी एक किताब पे आप हाथ रख के बताएं और अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन है। जो उनके स्टूडेंट्स हैं जो आजकल, आई एम सॉरी अगेन, मुझे इस तरह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटे बड़े की तमीज़ भूल गए हैं, किस तरह बड़े से बात करनी है, किस तरह छोटे से बात करनी है। ये सवाल उनके लिए भी है कि आप बताएं कि क्या इमरान ख़ान को आप इवन कंपैरिजन भी कर सकते हैं नवाज़ शरीफ और ज़रदारी से कि नहीं? और दूसरा इंजीनियर साहब, आपको लगता नहीं है जो आप कंपैरिजन करते हैं इमरान ख़ान के बच्चों का नवाज़ शरीफ के बच्चों के साथ, आपको नहीं लगता कि दैट इज़ रॉन्ग? ये तो वही बात होगी कि कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? चूँकि आप
نکلتی نہیں اپنی اکیڈمی سے گھر، گھر سے اکیڈمی، اور جہلم میں ہی رہتے ہیں آپ، تو ہم سوری، لیکن آپ کی سوچ بالکل ایک مینڈے کی کنویں جیسے بن چکی ہے، جس کو لگتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا باہر آئیے، آپ دیکھیے کہ آپ کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ تیسرا، انجینئر صاحب، ایک چھوٹا سا گلہ ہے آپ سے اور آپ کے اسٹوڈنٹ سے بھی، کیونکہ وہ بلائنڈلی آپ کو فالو کرتے ہیں، تو ان سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بڑا سنتا ہوں، اور میں آپ سے گلے کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کبھی اپنے وے آف ٹاکنگ دیکھا ہے؟ ایک ایجوکیٹڈ بندہ کیا ایسے بولتا ہے؟ ایجوکیشن کو بھی چھوڑ دیجئے، کیا اسلامک اسکالر کو یہ بھاشا بولنی چاہیے جس طرح سے آپ ایک عجیب سے تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، یا عجیب سے ایک پرائیڈ میں آپ بات کرتے ہیں؟ آپ کو obviously علم تو ہوگا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس بندے کے دل میں اتنی سی بھی پراؤڈنس آ جائے، وہ جنت کے آس پاس نہیں جائے گا۔ تو آپ ذرا اپنی ویڈیو سے کبھی اگر فری ہوئے تو دیکھیے گا، آپ کتنے پراؤڈلی بات کرتے ہیں کہ تم نے ایک انجینئر کو بولا ہے میں یہ کر دوں گا، تمہیں وہ کر دوں گا، میں نہیں چھوڑتا۔ تو آپ کو یہ چیزیں زیب دیتی ہے کہنا یا بولنا؟ اور جو آپ کے فالوورز ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے، چھوڑ دیجئے دنیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو لیگیسی لے کے چل رہا ہوں، اوبویسلی آپ کہتے ہیں کہ میں آخرت کے لیے چل رہا ہوں، بٹ بائی دا لک آف اٹ نظر نہیں آتا۔ آپ کی باتوں سے تو ویوز سے آپ کی ویڈیو شروع ہوتی ہے، میری اتنی ویوز ہے، میری اتنی ویڈیوز وائرل گئی، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کی کیسے فالوورز ہیں؟ فالوورز تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بچائیں، جو آپ کو بتائیں کہ یار یہ چیز آپ غلط کر رہے ہو، یہ چیز آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ خیر، یہ تو بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہم ایز اے قوم بگوڑے نہیں ہیں؟ ہم حقیقت سے بھاگتے نہیں ہیں؟ ہم اپنی اخلاقی برائیاں کیوں نہیں پہچان سکتے، اور ہمیں نان ایشوز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جس طرح عمران ریاض خان یا انجینئر صاحب کا مسئلہ تھا، ان کا آپس کا پرسنل کا ایشو تھا، پورے ملک پاکستان کو اس میں انوالو کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ ایک مریض تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مرض کو مان نہ لے، جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہم اس کو نہیں نکال سکتے، ہم اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو پاکستان میں روح افزا کا شربت بیچا جاتا ہے، اور جو UK میں روح افزا کا شربت بیچا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، پیکیجنگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پاکستان والا روح افزا اس کے اوپر فروٹس بنے ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ روح افزا بیچا جاتا ہے اس پہ فروٹس نہیں بنے ہوتے، اور اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ قانون ہے، اگر آپ ڈبے پہ فروٹس کی تصویر لگا رہے ہو تو اس کے اندر فروٹس ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ خیر، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک ایسے پروڈکٹ کی بات کریں جو کہ پاکستان میں ون آف دا موسٹ کنزیومنگ پروڈکٹ ہے، جیسے دودھ کے ڈبوں پہ دیکھیں تو اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ لکھ دیا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا ہمیں اپنے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خالص دودھ، ہمیں پیور دودھ چاہیے، یا ہمیں پیور دودھ ملنا چاہیے؟ کیا ایسے کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز لینا چاہو، پیسے لے کے لینا چاہو، لیکن آپ کو نہ ملے؟ چلیے آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجیے، آپ صبح نکلیے اپنی جیب میں کچھ پیسے لے کے، اور شام تک آپ پیور دودھ لے کے دکھا دیجیے۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا ہے میں نے، اور حیرانی کی بات یہ ہے، اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو پاکستان از ون آف دا لارجسٹ ملک پروڈکشن کنٹریز میں آتا ہے، لیکن یہ ملک آخر جاتا کدھر ہے؟ کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، یا اپنے اقتدار سے یہ پوچھا ہے کہ یہ ملک آخر جاتا کدھر ہے؟ کیا ہم بگوڑے نہیں ہیں؟ کیا ہم اقتدار سے ہیں؟ کیا ہم اپنے اقتدار سے بات کرنے کے لیے گھبراتے نہیں ہیں؟ کیا ہم حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا رہے ہیں؟ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، اور میں آپ کو یہاں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جو ایشین علاقے ہیں اور جو گورے علاقے، اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو ایشین علاقے ہوں گے ادھر جانے کی شان ہی نہیں بنتی، ادھر جانے کی تک ہی نہیں بنتی۔ ادھر آپ ادھر جاتے ہو، پارکنگ، ٹریفک، گند، لوگ باہر نکل کے اپنے گھروں کے باہر کوڑا پھینک دیتے ہیں، پارکنگ غلط جگہوں پہ کرتے ہیں، اسمیل اتنی زیادہ آتی ہے کیونکہ لوگوں نے آگے پیچھے کوڑا پھینکا ہوتا ہے۔ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے گاڑیوں سے، ایشین کمیونٹیز میں گاڑیوں سے گند پھینکتے ہوئے، اور وہ اتنے زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں کہ ابھی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، حقیقت سے نظریں نہ چرائیں، ہم جتنے برے ہیں اتنا ہمیں ماننا پڑے گا، اور دوسرا جتنا اچھا ہے وہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ اینڈ دی لیسٹ وی کین ڈو از اس کو فالو کریں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ امریکہ کو برا کہنے سے امریکہ برا نہیں ہو جائے گا اور ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو اس کو آپ
اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی دنیا میں روشن ہو تو آپ کو اچھا بننا ہی پڑے گا۔ UAE کی مثال لیتے ہیں، سعودی میں، دبئی میں آپ رات کے 2 بجے بھی نکلے تو آپ پراپر سیف فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ دکان کھلی چھوڑ دیں تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے کوئی میری دکان لوٹ لے۔ اگر پاکستان میں دن دہاڑے میرے سامنے کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ موبائل فون میرا 2 دفعہ سنیچ ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان میں آپ کا نہ جان نہ مال کچھ سیف نہیں ہے۔ کل کا ہی واقعہ ہے، فیصل آباد میں جب صبح اٹھا تو میرا دل ہی بیٹھ گیا وہ نیوز دیکھ کے۔ ایک فیملی تھی، گاڑی میں جا رہی تھی اور ڈاکوؤں نے انہیں روکا، ہسبینڈ کو باندھ کے اس کے وائف کا گینگ ریپ کیا۔ آپ ذرا سوچئے اس بات کو، کتنی گنوری حرکت ہے یہ، اور یہ مطلب ایسی چیز ہے جو کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، لیکن کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ 2 دن یہ نیوز چلے گی پھر غائب ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں اور آپ اپنے رائٹس کا ہمیں نہیں پتہ، اور ہم اپنے رائٹس کو نہ تو پہچانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں اپنے رائٹس کا۔ بات کریں ویزا کی، بات کریں امریکہ سے گلہ کی، تو خیر امریکہ تو بڑا ملک ہے، ڈیولپڈ ملک ہے۔ ہمارے جو اپنے مسلمان ممالک ہے جس طرح دبئی، سعودی، آج کل وہ بھی ویزا نہیں دے رہے، لیکن ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے بھیک مانگنے کے لیے۔ ابھی کل ہی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی کو پکڑا ہے 2 ملین روپیز کے ساتھ بھیک مانگ رہا تھا وہاں پہ۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ادھر تو لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو آیا وہ بھی کیوں ویزا دیں گے؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ خیر جو ریسنٹلی جو پاکستان نے کرکٹ ٹورنامنٹ ہوسٹ کیا تھا، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ فائنل کے دن پاکستان کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو ادھر تھا ہی نہیں۔ مطلب آپ سوچیں کہ میں کچھ مہمانوں کو اپنے گھر بلاتا ہوں، اور پھر جب سارے مہمان آ جائیں میں ادھر ہوئی نہیں، مہمان ہی آپس میں لگے ہوئے ہیں، میں ہوئی نہیں۔ کتنی شرم اور ذلت کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہمیں لون ملتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کو بڑے فخر سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا لون مل گیا، اور پھر ہم دنیا کو بھی بتاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں باقاعدہ اس بات کے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ اور فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو کس کنویں میں ایک جگہ پہ دھکیل رہے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آج کل پاکستان میں، تو آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا قرضہ ہے آٹومیٹکلی۔ ہم کب لوگوں کی پرسنل لڑائیوں سے باہر آئیں گے؟ ہم کب ایسے فیملی ولاگرز، میں ان کا نام نہیں لیتا، ہم کب ان کو ویوز دیتے رہیں گے؟ کب ہم اپنے مسئلوں کو سائڈ پہ رکھ کے ان کے مسئلے دیکھ کے یا ان کے سلوشنز دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے؟ ہم کب ترقی کے راستے پہ گامزن ہوں گے؟ اجازت دیجیے، اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو تہ دل سے معذرت کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔